اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر پن کی مدد سے تیکھا سا ہیئر اسٹائل دیا تھا، اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جیولری میں اس نے آویزے اور صرف بریسلیٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی چھپ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی، وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلیں؟ مائدہ نے اسے ایک ہی جگہ ٹھہرے دیکھ کر خود ہی قریب آ کر کہا۔ ہاں ہاں چلیں۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خداحافظ دادی بھی۔ وہ انہیں خداحافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھیں اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے اب یہ گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ کن نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے؟ کیا میں اور آپ الگ ہیں؟ مائدہ نے نکتہ اٹھایا۔ کہہ سکتی ہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کہہ تو میں اور بھی بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری تکلیف سے نہ ڈرو، اپنی تکلیف سے ڈرو کہ تمہیں اپنے کیے پہ سزا بھی مل سکتی ہے، اور میری دی ہوئی سزا کو تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، اس معاملے میں تو واقعی خوش قسمت ہوں کہ آپ نے آج تک اگر سزا دی ہے تو صرف مجھے ہی دی ہے، وہ بھی ان گناہوں کی جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں، کسی اور نے کیے۔ مائدہ کے لب و لہجے میں سختی در آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سیل نکال کر نمبر دیکھا، اجنبی تھا۔ ہیلو، افغان افروز اسپیکنگ۔ اس نے نپے تلے اور شائستہ سے انداز میں کہا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوسری طرف کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ افغان کے لیے فون، یہ آواز یکسر اجنبی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے ذرا الجھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا، میں حلیمہ بات کر رہی ہوں، مائدہ کی امی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ مائدہ کی امی؟ افغان افروز نے خود کلامی کے سے انداز میں کہتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر مائدہ کی سمت دیکھا تھا، لیکن مائدہ اس کے منہ سے اپنی امی کا ذکر سن کر بری طرح چونک گئی تھی، اور نہ جانے کیوں پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ اس کے ایسے تاثرات اور ایسی کیفیت کا افغان افروز نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا دھیان پہلے ہی دو طرف بٹا ہوا تھا، ایک ڈرائیونگ کی طرف اور ایک فون کی طرف۔ کیسی ہیں آپ؟ نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا، ان کا حال چال بھی پوچھ رہا تھا، ورنہ پہلے تو اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ انہوں نے کافی جھجک کر پوچھا تھا، کیونکہ پہلے اس سے بات جو نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیں، آج آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ وہ حلیمہ بی بی سے بات تو کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کی ہتھیلیوں میں اتر آئی تھی۔ بس بیٹا، اتنے دن ہو گئے تھے، مائدہ کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں ملی، اس لیے سوچا آج خود ہی پتہ کر کے فون کر لوں۔ کافی دیر سے تم لوگوں کے گھر کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا، اس لیے پریشان ہو کر تمہارے نمبر پر فون کر دیا۔ اب پتہ نہیں تم مصروف تھے یا فارغ، میں تو اپنی پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر بیٹھی ہوں۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ افغان افروز کو ان کی شرمندگی پہ خود شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آج ذرا دیر کے لیے ہی صحیح، وہ سرد مہری کے خول سے نکلا ہوا تھا، اس لیے محسوسات جاگے ہوئے تھے، تب ہی اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم دراصل ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، مائدہ بھی ساتھ ہی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے ان کی جھجک اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے موبائل مائدہ کی طرف بڑھا دیا تھا، اور مائدہ نے بامشکل اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم امی، اس کا لہجہ بے حد دھیما اور آواز دبی دبی سی تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے ماں کی کوئی خیر خبر نہیں لی تم نے، اور نہ ہی اپنا حال چال بتایا۔
وہ بہت پیار اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ ان کی اداسی مائدہ کو ان کے لہجے سے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ بس امی، گھر کے کاموں میں اور دادی بی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کے پاس تو فون بھی نہیں ہے جس پہ کال کر کے میں آپ کی خیر خبر لے سکوں۔ شیخ صاحب کا فون ہے تو صحیح، حلیمہ بی بی بے ساختگی میں کہہ گئیں، لیکن پھر خود ہی چپ بھی ہو گئی تھیں۔ لیکن اس ذرا سی دیر میں مائدہ کے جسم کا سارا خون جیسے زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے اپنی پیشانی اور چہرے سے نادیدہ پسینے کو تھپتھپا کے خشک کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ فون بند کریں، میں خود آپ کو کال کر لوں گی، اس وقت ہم راستے میں ہیں۔ اس نے فوراً انہیں ٹال دیا، لیکن وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تم لوگوں کو خیر و عافیت سے منزل پر پہنچائے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، اپنا خیال رکھا کرو، اللہ حافظ۔ انہوں نے بھی بات کو طول دینے کے بجائے بات سمیٹ دی تھی، اور مائدہ نے گہری سانس کھینچتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر پلکیں مون لی تھیں، اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا افغان افروز بظاہر تو ڈرائیونگ میں ہی مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہاں تھا مائدہ ہرگز نہیں جان سکی تھی۔ اپنی امی کی کال پہ تم اتنا گھبرا کیوں گئی تھی؟ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے اور مبہم سے سوال پہ مائدہ نے کرنٹ کھا کر پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور افغان افروز کی طرف عجیب بدحواس اور متوحش سی نظروں سے دیکھا تھا، گویا وہ اس کی کیفیت اور اس کے تاثرات سے اتنا انجان بھی نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی اس کی کیفیت فوراً بھانپ گیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے سوال پہ تو تم اور بھی گھبرا گئی ہو؟ اس نے سامنے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے مائدہ کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہارے چہرے سے تو ایسی ہی بات نظر آ رہی ہے، وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کی بوجھل مگر گہری نظروں کے خوف سے پلکیں جھکا لی تھیں۔ نہیں، بس میرا ان کی تنہائی اور اکیلے پن کی طرف خیال چلا گیا تھا۔ تنہائی اور اکیلا پن؟ جی، دراصل جب میں ان کے پاس تھی تو انہیں بڑا سہارا رہتا تھا، کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اور اگر وہ بیمار ہوتی تھی تو تب بھی میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا دن اکیلے گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کے خیال سے ہی مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ اکیلے کیوں؟ ان کے ہسبینڈ تمہارے والد صاحب، وہ بھی تو ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے؟ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی، وہ شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلے ہی گزرتا ہے نا۔ وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا ہی گزرتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جن عورتوں کے پاس بچے ہوں مصروف رہتی ہیں۔ بچے واقعی بہت پیارے۔ اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے یکدم لب بھینچ لیے۔ اس کے نارمل سے چہرے پہ سرد و سپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خاموشی پہ اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے جھکڑ سے چل رہے تھے، اور وہ دونوں سوچوں کی تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بیوی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی، اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔
وہ لبوں کو سیے چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے بامشکل آواز برآمد ہوئی تھی۔ میں ہوں، شیخ زمان، دروازہ کھولو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افرید سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پر کھڑی اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی۔ مگر اماں تو گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے جیسے دروازہ نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر کیسے ہوں گی؟ اماں تو باہر کھڑی ہیں تیری، شیخ زمان کی چلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ باہر؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مائدہ، دروازہ کھولو بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی۔ اس کے جسم سے ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے سرایت کر گئی تھی، اور پلک جھپکتے میں اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا، اور دروازہ کھلتے ہی جہاں اماں نے اسے تعجب آمیز نظروں سے دیکھا تھا، وہیں شیخ زمان نے اسے بڑی خوشمگی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے نم آلود پیشانی دوپٹے سے پونچھتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے برآمدے میں بچھے تخت پر ڈھیر کر دیے تھے۔ سودا سلف زیادہ تھا، اس لیے ان کے بازو تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی ہیں کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پہ شیخ زمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا۔ وہ میں سمجھی کہ آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا ہے کسی کام سے، اور اماں کا پوچھ رہا ہے، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے بروقت بہانہ ترتیب دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا تھا کہ میں ہوں شیخ زمان۔ شیخ زمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ میں نے نہیں سنا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئیں تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور نظریں چرا لی تھیں۔ آج گرمی بہت ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آ گئیں، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی اور آپ گلی میں کھڑی ہو کر میرا انتظار ہی کرتی رہتی۔ وہ بات کو ادھر ادھر پلٹتی ہوئی کمرے سے اپنے کمرے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پہ تھیں، لیکن شیخ زمان کی فرمائش نے اس کا سارا سکون غارت کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا تھا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں، تو ایک گلاس شربت کا بنوا کر اندر کمرے میں بھیج دے۔ آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پہ ایک چھیدتی ہوئی نظر ڈال کر اندر چلا گیا اور مائدہ تلملا کے رہ گئی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی آئی تھیں۔ وہ بھلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا، اور کمرے میں اسے دے کر بھی اسی نے آنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک جل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ شربت ہی بنا دیتی۔ اس نے ضد چھوڑ کر مٹھیاں اور لب بھینچ لیے تھے اور قدم باورچی خانے کی سمت بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پہ جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ زمان کے کمرے میں پہنچا آئی تھی۔ لیکن اس کے آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا شیخ زمان کی ہوس زدہ نظریں اس کے جسم کے ساتھ چپک کے رہ گئی ہوں، اور ان نظروں نے اسے غلیظ، ناپاک اور گندا کر کے رکھ دیا ہو۔ اس کی چھیدتی ہوئی نظریں مائدہ کی روح کا عذاب بن چکی تھیں، اور اسی عذاب کے احساس سے وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ جاتی تھی۔ بے بسی بے پناہ تھی اور کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اور دادی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھیں۔ مطالعہ کرنا ان کا بہت پرانا شوق تھا۔ وہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور غریبی سے امیری تک ان کے ساتھ آیا تھا، اور ان کے اسی شوق کی خاطر ان کے اکلوتے اور لاڈلے پوتے نے انہیں گھر میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی تھی۔ البتہ ان کے دل میں کچھ اور خواب، کچھ خواہشیں اور کچھ ارمان بھی ہیں
یہ جاننے کی اس نے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ ان کے وہی شوق پورے کرتا تھا جو اس کی اپنی ذات سے منسوب نہیں ہوتے تھے، اور دادی بھی کو بھی اسی بات کا قلق رہتا تھا کہ وہ ان کی ہر بات مانتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر لاپرواہی، بے نیازی اور سرد مہری برت جاتا ہے۔ ان کے دل کے ارمانوں اور خواہشوں سے نظریں چرا جاتا ہے، یہ احساس کیے بنا کہ ان کی عمر ایسی نہیں تھی جہاں وہ ارمانوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتی۔ ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ آج ہیں کل نہیں۔ اس نے تو دل کو پتھر اور احساسات سے عاری کر لیا تھا، اور اسی لیے وہ رنجیدہ اور غمزدہ رہتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھیں، اور وہ تھا کہ جیسے شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر وہ خود ہی انہیں اٹھیں اور فون سیٹ کے پاس آ گئیں۔ اس کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور ایک بار ان کی کوشش کامیاب ٹھہر ہی گئی۔ ہیلو، اس کی بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز پہ ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ افغان، وہ بڑے دکھ سے بولی تھیں۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہہ کر فون بند کر دیا، اور وہ بند ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ انہیں بڑھاپے میں ستا رہا ہے، انہیں بے وجہ اذیت دے رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ رنج کا بوجھ بڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ اسے کہہ بھی دیتی تو اس پہ بھلا کیا اثر تھا؟ وہ ٹہل ٹہل کر تھکنے لگی تھی جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، پھر ذرا توقف سے گیٹ کھلنے اور گاڑی کے راج میں رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ رفتہ رفتہ کوریڈور سے بھاری قدموں کی چاپ ابھرتی ہوئی قریب آتی چلی گئی، اور ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پر آ کر یہ چاپ بھی ٹھہر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ خیریت، آپ بار بار فون کر رہی تھیں؟ مختصر سے الفاظ میں پوچھا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کیوں بار بار فون کر رہی تھی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا، پہلے سے بھی مختصر جواب آیا۔ تم فارغ کب ہوتے ہو؟ ایک دادی رات بھر پوتے کے لیے جاگ کر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی ہے، اور پوتا آ کے پوچھتا ہے آپ کو کوئی کام تھا تو بتائیں۔ وہ بڑے دکھ اور کرب سے بولی تھی، لیکن پوتے کو شرم کب تھی بھلا؟ تو پھر کیوں جاگ رہی ہیں؟ 1000 بار کہہ تو چکا ہوں کہ میرا انتظار مت کیا کریں۔ دل چاہے گا تو گھر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ آپ کب تک اپنی بوڑھی ہڈیوں کو میرے انتظار میں لٹکائے رکھیں گی؟ آپ جس افغان افروز کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ تو کب کا مر چکا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا، مت کیا کریں اس کا انتظار۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ وہ تھی تو تمہیں سب سے محبت تھی، وہ چلی گئی تو ساری محبتیں بھی چلی گئیں۔ کیا تمہیں اب اپنی دادی بھی بری لگنے لگی ہے؟ اگر ایسی ہی بری لگتی ہوں تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو اور اکیلے رہو اس گھر میں، تاکہ نہ تمہیں میری پرواہ کرنی پڑے اور نہ مجھے تمہاری فکر ہو۔ وہ رو رہی تھیں اور وہ لب بھینچ کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میرے اندر کی ساری محبتیں مر چکی ہیں، ہر احساس مر گیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہی مجھے، اور یہ بات آپ خود اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ افغان افروز اس وقت زندگی جی نہیں رہا، زندگی نبھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میری موت کو وہ اپنی بے وفائی کا صدمہ نہ سمجھ لے، ورنہ مر تو میں اسی روز گیا تھا جس روز وہ… کہتے کہتے اچانک اس نے لب بھینچ لیے۔ اس کی زبان کو زیب نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، لیکن دنیا اس لڑکی پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ دادی بھی ساری باتیں، ساری حقیقتیں جانتی تو ہیں آپ، پھر کیوں بھول جاتی ہیں؟ میری دنیا اس لڑکی پہ ہی ختم ہوتی ہے، اور اس لڑکی پہ ختم ہو گئی۔ وہ بولا، مگر تلخ اور استہزائیہ سا۔ پلیز دادی بھی، اب اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں۔ رات کی اس پہر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے سر درد کے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا تھا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ افغان، وہ بے بسی سے ضد چھو کر پکاری۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں دادی بھی، ان باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کسی اور وقت پر اٹھا رکھیں۔ اس وقت گہری نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا، اور وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکا تھا، اب تو ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، ورنہ پہلے تو وہ مالی سے پودے پورے لان کی کانٹ چھانٹ کروا کے
پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئیں تو اچانک انہیں وقت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی افغان کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا، اس لیے سارے کام سے پشت ڈالتے ہوئے اندر آ گئیں۔ عشاء ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی۔ وہ شروع سے ہی افغان افروز کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خود تیار کرتی تھیں۔ اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ ناشتہ بنا کر انہوں نے عشاء سے کہا، اوپر جاؤ اور افغان سے کہو ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عشاء کو اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر سٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ گڈ مارننگ، بے تاثر سا لہجہ تھا۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ نہار منہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی بھی پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے اونڈینے لگی۔ شاید رات میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکائے آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بھی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں پہ نہیں دھری تھی، جس پہ وہ قدرے جھجلا گیا تھا۔ دادی بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہو اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسی میں بھی ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پر یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتی کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے نا۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ جب ان کاموں سے ہٹ کر کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ آخر کو تم مالک ہو، کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کروں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ دادی بھی آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی دادی بھی ہوں، ورنہ کیا اوقات ہے میری میں خوب جانتی ہوں۔ تمہارے لیے وہی بات اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ گیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے تو ہم کس کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اسی لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی تھی، اور افغان افروز ششتر سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں، میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا کوئی پوتا بھی ہے۔ بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو وہ ہو ہی جائیں گے۔ تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ناشتہ وہیں ادھورا پڑا رہ گیا تھا۔ افغان نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی اس پر اس طرح خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی۔ اور آج اگر وہ مشتعل اور برہم ہوئی تھیں تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پہ ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو اس طرح ڈانٹ دیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پر افغان افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بی نے اتنا غصہ اسی پر کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوں گی۔ آخر اس نے ان کا دل کیوں دکھایا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا، لمبے لمبے ڈگ برتا گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال لے گیا۔ دادی اور افغان افروز کے بیچ میں کون سی بات مسئلہ تھی؟ وہ کون تھی جس کی بے وفائی کے دکھ نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔